بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان میں ایک اور بڑے سیلاب کا خطرہ، الرٹ جاری۔ تمام پابندیوں کے باوجود ہماری آمدنی میں اضافہ ہوا، صدر پیوٹن۔ بھارت اور امریکہ کی فوجی مشقوں پر چائنا شدید غصے میں۔ سعودی عرب کے امام کعبہ شیخ صالح الطالب کو 10 سال قید کیوں دی گئی؟ افغانستان میں امریکی ڈرونز کی موجودگی جارحیت ہے، طالبان۔ اداروں کے خلاف بیان پر مولوی فضل الرحمان، رانا ثناء اللہ، نواز شریف اور زرداری پر مقدمہ۔ بنگلہ دیش بھی سری لنکا بننے جا رہا ہے، ماہرین۔ نون سے شین نکلے گی، پی ڈی ایم ٹوٹے گی اور الیکشن کی تاریخ بھی آئے گی، شیخ رشید احمد کی پیشگوئی۔ مجھے بھول جاؤ میں بھی بھول گئی ہوں، ایک خاتون ڈاکٹر کا مرنے سے پہلے بیان۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دریائے سندھ میں سیلاب کے خطرے کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ 48 گھنٹے میں دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ توسا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ میاں والی، بھکر، ڈی جی خان لیا، مظفر گڑھ، راجن پور، رحیم یار خان کا بھی سیلاب سے متاثر ہونے کا امکان ہے، جبکہ ڈی جی خان سے آنے والے سیلاب سے دریائے سندھ توسا پر سیلاب آ سکتا ہے۔ کوہ سلیمان سے منسلک ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہو سکتی ہے، جس سے سیلاب کا خطرہ ہے۔ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ تمام اضلاع پیشگی انتظامات مکمل رکھیں۔ ادھر خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں نوشہرہ، چارسدہ، مالاکنڈ میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ نوشہرہ، چارسدہ، کالام سمیت دیگر سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے عوام کو دور رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ دریائے کابل اور دریائے سواز سے ملحقہ آبادی کو محفوظ مقامات پر نقل مکانی کی ہدایت کی گئی ہے۔ پاکستان میں 14 جون سے جاری دوستوں موسلا دھار بارشوں اور ان کے پیدا کردہ سیلابی ریلوں کے نتیجے میں اموات کی تعداد 1000 تک پہنچ گئی ہے۔ مرنے والوں میں 343 بچے اور 198 عورتیں بھی شامل ہیں۔ سیلاب نے 30 ملین افراد کو متاثر کیا ہے اور سیلاب زدگان کی اکثریت اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں 6,70,000 مکانات کو نقصان پہنچا اور 145 پل منہدم ہو گئے ہیں۔ سیلابی پانی نے 3082 کلومیٹر لمبی ریلوے لائن کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ کابینہ کے اراکین اور فوجی جرنیلوں نے اپنی ایک ماہ کی تنخواہوں کو سیلاب زدگان کے لیے امدادی فنڈ میں عطیہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف عالمی بینک نے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے 350 ملین، عالمی خوراک پروگرام نے 110 ملین، ایشیا ترقیاتی بینک نے 20 ملین اور انگلینڈ نے 40 ملین ڈالر امداد کا اعلان کیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سندھ میں 30 سالہ بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ سیلابی ریلیں نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی ہے۔ سندھ حکومت کے لیے 15 ارب روپے کی گرانٹ پہلے مرحلے میں دی جا چکی ہے۔ سیلاب سے ہونے والی حالیہ تباہی دوستو 2010 کے سیلاب سے کہیں زیادہ ہے۔ جب تک آخری فرد اپنے گھر میں آباد نہیں ہو جاتا، حکومت کا کہنا ہے کہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ مستحق گھرانوں تک شفاف طریقے سے امداد پہنچائیں گے۔ متاثرین میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 25 ہزار روپے فوری تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہمیں مکمل یقین ہے کہ سندھ حکومت انتہائی شفاف اور ایمانداری سے یہ رقم خرچ کرے گی۔ پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود تمام امور کی نگرانی کر رہے ہیں۔ 15 لاکھ مچھردانیاں سندھ کو اور 5 لاکھ بلوچستان کو دی جا رہی ہیں۔ 100 ٹن پانی نیسلے کمپنی نے عطیہ کیا ہے، جس میں سے 80 ٹن سندھ اور 20 ٹن بلوچستان کو دیا جائے گا۔
روسی صدر پیوٹن نے ملکی معیشت کے استحکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے خلاف بد نیتی اور سازشوں کا جال بننے کے باوجود بجٹ صحیح سمت کی جانب گامزن ہے اور ہماری گیس اور پیٹرول سے حاصل آمدنی بڑھ رہی ہے۔ ہمارے خلاف بد نیتی اور سازشوں کا جال بننے والوں کو منہ کی کھانا پڑی ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ ملکی معیشت میں استحکام برقرار ہے، البتہ بعض خطرات کا بھی ہمیں علم ہے۔ روس کے وفاقی بجٹ میں ٹیکس آمدن اس سال کی پہلی شش ماہی میں گزشتہ سال کے اسی دور کے مقابلے میں 32% بڑھ چکا ہے۔ چائنا نے بھارت اور امریکہ کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر مشترکہ فوجی مشقوں کو دو طرفہ سرحدی معاملے پر مداخلت قرار دیتے ہوئے غصے کا اظہار کیا ہے۔ چائنا کی سرحد کے نزدیک بھارتی ریاست اتراکھنڈ کی بلند ترین چوٹیوں پر بھارت اور امریکہ 18 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک مشترکہ جنگی مشقیں کریں گے، جس کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت اور چائنا کے درمیان گزشتہ 2 سال سے اس سرحد پر کافی کشیدگی دیکھی گئی ہے اور دونوں جانب سے بھاری تعداد میں نفری تعینات اور جنگی ساز و سامان نصب کیے گئے ہیں۔ چائنا نے ان مشترکہ فوجی مشقوں پر کہا ہے کہ ہمارا اس سرحد پر بھارت کے ساتھ کئی سالوں سے تنازع ہے۔ امریکہ کی بھارت کے ساتھ اس سرحد پر فوجی مشقیں دو طرفہ تنازع میں کسی تیسرے فریق کی مداخلت سے تعبیر کی جائے گی۔ تاہم بھارت نے عجیب منطق پیش کی ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر امریکہ کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کا ہدف چائنا نہیں ہے اور یہ ایل سی پر دونوں فریق ممالک کے درمیان پیدا صورتحال سے بالکل مختلف معاملہ ہے۔ بھارت نے چائنا کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مداخلت کا معاملہ نہیں بلکہ دونوں ممالک کے درمیان لداخ کے معاملے میں طے پانے والے معاہدے کے عین مطابق ہے۔ چائنا کو اس معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت اور چائنا کے درمیان سکم سے لے کر مشرقی لداخ تک 3000 کلومیٹر لمبی سرحد ہے اور بیشتر علاقے میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول قائم ہے۔ تاہم دونوں کے درمیان سرحدی جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ سعودی عرب کی ایک عدالت نے گزشتہ 4 سالوں سے قید امام کعبہ شیخ صالح اب طالب کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ 2018 میں مبینہ طور پر شاہی خاندان اور ولی عہد محمد بن سلمان کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنانے پر امام کعبہ شیخ صالح الطالب کو گرفتار کیا گیا تھا اور اب مقامی عدالت نے انہیں 10 سال کی قید کی سزا سنائی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ جب امام کعبہ صالح الطالب کو حراست میں لیا گیا تھا تو اس وقت بھی وجہ نہیں بتائی گئی تھی اور عدالت کی جانب سے قید کی سزا پر بھی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی ہے۔ صالح الطالب سعودی عدالتوں میں جج کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ان کی گرفتاری کے خلاف کے احتجاج کرنے والوں نے دعویٰ کیا تھا کہ امام کعبہ کو ایک خطبے میں ولی عہد کے طرز حکمرانی کو تنقید کا نشانہ بنانے کے اگلے روز ہی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی۔ چند روز پہلے ہی مقامی عدالت نے پی ایچ ڈی کرنے والی ایک سعودی خاتون کو بھی 30 سال کی قید کی سزا سنائی تھی، جس سے یہ تاثر بڑھتا جا رہا ہے کہ شاہی خاندان کو تنقید کا نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ طالبان حکومت نے کہا ہے کہ افغانستان کی حدود میں امریکی ڈرونز کو جارحیت تصور کرتے ہیں۔ افغانستان کی فضائی حدود میں امریکہ کے ڈرونز موجود ہیں اور ان ڈرونز کے معاملے پر امریکی حکومت کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی حکومت کو اگر کوئی تحفظات ہیں وہ طالبان حکومت سے شیئر کرے۔ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی اور ہم ملک میں امریکی ڈرونز کی موجودگی جارحیت تصور کرتے ہیں۔ طالبان حکومت کا کہنا تھا کہ الظاہری کی باڈی اب تک نہیں ملی ہے اور ان کی موت کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔
اداروں کے خلاف بیانات کی بنیاد پر جے یو آئی کے سربراہ مولوی فضل الرحمان اور دیگر کے خلاف ڈیرہ اسماعیل خان میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ مولوی فضل الرحمان کے خلاف مقدمہ اسسٹنٹ کمشنر منیر احمد کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو رانا ثناء اللہ، میاں نواز شریف، کیپٹن صفدر اور آصف علی زرداری کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے بھی چند روز پہلے مولوی فضل الرحمان اور دیگر سیاسی قائدین کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کرنے کی کارروائی شروع کر دی تھی۔ بنگلہ دیش کو ان دنوں معاشی مسائل کا سامنا ہے جس پر ماہرین نے خدشات ظاہر کیے ہیں۔ یہاں بھی سری لنکا جیسا بحران سر اٹھا رہا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ میں بنگلہ دیش کے معاشی حالات کا جائزہ لیا گیا ہے اور ایسے کچھ اہم امور اور وجوہات کی نشاندہی کی گئی ہے جن سے حالات یہاں تک پہنچے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک بہت بڑے صنعت کار محمد شریف کی فیکٹری ہر لحاظ سے ایک ماڈل ہے جو دارالحکومت ڈھاکہ کے مضافاتی علاقے آشولیہ میں واقع ہے، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں خواتین اور مرد اپنی سلائی مشینوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مگر کام نہیں ہو رہا کیونکہ بجلی نہیں ہے۔ آشولیہ دوستو ملک کے اس حصے میں واقع ہے جہاں حکومت کی جانب سے بجلی کی سپلائی کم کی گئی ہے۔ اسی طرح ایندھن کی قیمتوں میں 50% اضافہ کیا گیا ہے اور جنریٹر پر کام بہت مہنگا پڑتا ہے۔ اگر اسی طرح چیزوں کی قیمتیں بڑھتی رہیں تو شعبہ بری طرح متاثر ہوگا جس سے کارکنوں کا بھی نقصان ہوگا۔ یہ فیکٹری بھی ان کارخانوں میں شامل ہے جس نے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ اس سے پہلے بنگلہ دیش ایک انتہائی پسماندہ ملک تھا۔ جنوبی ایشیا کے اس خطے میں دوستو جس میں انڈیا، پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش واقع ہیں، یہاں تقریباً 2 ارب لوگ رہتے ہیں، تاہم ان ممالک نے کافی کوششوں سے اپنی برآمدات بڑھائیں۔ ماضی میں انتہائی غریب رہنے والا بنگلہ دیش گارمنٹس کے شعبے میں پڑوسیوں سے آگے نکلا، تاہم آج کل اس کے 16 کروڑ لوگوں کو توانائی کے بحران کے علاوہ ایندھن اور خوراک کی اشیاء میں اضافے کا بھی سامنا ہے، جس کی وجوہات میں کرونا وبا کے علاوہ یوکرین پر روس کا حملہ بھی شامل ہے۔ توانائی کی کمی کے باعث کاروباری اداروں کے امپورٹ بل بڑھ چکے ہیں اور ان کو ادائیگیاں کرنے میں مشکلات درپیش ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں ہی چائنا کے دوستوں بڑے مقروضوں میں سے ایک ہے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش اپنے بہترین برآمدات کی بدولت حالیہ معاشی جھٹکوں سے بچتا رہا، تاہم وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت اب IMF سے $4.5 ارب جبکہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سمیت دیگر سے $4 ارب کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے بعد احتجاج ہونے پر بنگلہ دیش کی حکومت نے اسکولوں اور دفاتر میں کام کا دورانیہ کم کر دیا ہے، تاہم بنگلہ دیش کے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ان حالات میں بھی بنگلہ دیش کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں ایسے حالات نہیں جیسے سری لنکا میں پیدا ہوئے۔ ان کے مطابق قرض دہندگان ہمارے منصوبوں سے واقف ہیں اور ہماری بیلنس شیٹ سے بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ یہ وزیر خزانہ ہی ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، جس طرح پاکستان کا بھی وزیر خزانہ جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتا آ رہا ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ انتخابات میں تاخیر عمران خان کے حق میں جا رہی ہے، یہ نون اور شین کی سیاست کو دفن کر دے گی۔ نون لیگی لیڈر خود کہہ رہے ہیں کہ ہم حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ شیخ رشید احمد نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بجلی صارفین کو دیے گئے ریلیف پر رد عمل دیتے ہوئے اسے ایک بھونڈا مذاق قرار دیا۔ بجلی کے 200 یونٹ پر رائد بھونڈا مذاق ہے۔ IMF ایجنڈے سے مفتاح اسماعیل تبدیل ہوگا اور شہباز گھر جائے گا۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ مسلمان ممالک فوج کی وجہ سے امداد دے رہے ہیں، شہباز شریف حکومت کو کوئی پھوٹی کوڑی دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ سیلابی ریلا غریب کو ہی نہیں PDM کو بھی لے ڈوبے گا۔ ان کا ہر قدم عمران خان کو مضبوط سے مضبوط تر اور مقبول بنا رہا ہے۔
انتخابات میں تاخیر عمران خان کے حق میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ستمبر اہم فیصلوں کا مہینہ ہے، نون شین بھی نکلے گی، پی ڈی ایم بھی ٹوٹے گی۔ الیکشن کی تاریخ بھی ملے گی، نون سے شین بھی نکلے گی، پی ڈی ایم بھی ٹوٹے گی، الیکشن کی تاریخ بھی آئے گی۔ اردن کی ایک خاتون ڈاکٹر نے دارالحکومت عمان میں اردن کے یونیورسٹی ہاسپٹل کی بلائی منظر سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ چھلانگ لگانے سے پہلے اس نے ٹویٹر پر لکھا کہ اچھے کے لیے مجھے یاد رکھنا یا بھول جانا، میں نے سب کو بھلا دیا۔ وہ ہمیشہ سوشل میڈیا پر اپنی زندگی ختم کرنے کے فیصلے کے بارے میں بات کرتی تھی۔ یونیورسٹی آف اردن کے ہاسپٹل کے سربراہ ڈاکٹر جمال نے انکشاف کیا ہے کہ شام تقریباً 8:30 بجے ان کا اس ڈاکٹر سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ انہیں کام کرنے کے لیے آپریٹنگ روم میں بلایا گیا تھا، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ رابطہ منقطع ہونے کے آدھے گھنٹے کے اندر سب نے اس کی تلاش شروع کر دی اور ہاسپٹل کی سیکیورٹی سروسز کو اطلاع کر دی گئی۔ ہاسپٹل میں نگرانی کے کیمروں کے ذریعے اس کا سراغ لگانے کی کوشش کی کہ گراؤنڈ فلور پر ریڈیالوجی بلڈنگ کی چھت پر ایک چیز پڑی تھی اور یہ ڈاکٹر کی باڈی نکلی۔ اہل خانہ کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی اپنی والدہ کے انتقال کے بعد شدید ذہنی دباؤ اور اداسی کا شکار تھی۔ یہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور اپنی والدہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کی ماں 2020 کے اختتام سے پہلے ہی انتقال کر گئی تھی۔ اس وقت اس نے گریجویشن مکمل نہیں کی تھی۔ خاندان نے نشاندہی کی کہ اداسی اور افسردگی کی حالت پر قابو پانے میں ان کی بیٹی کی مدد کرنے کی کوشش کے باوجود اپنی جان لینے کی بیماری اس پر غالب رہی۔ ایک چیز دوستو ایسی ہے جو دنیا بھر کے کامیاب اور امیر لوگوں میں عام ہے، وہ یہ کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ اپنی کامیابی کو آگے بڑھانا اور اپنی دولت میں اضافہ کرنا جانتے ہیں۔ کامیاب افراد کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی محنت کرنا نہیں چھوڑتے اور وہ پہلے سے زیادہ جدوجہد سے کام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقام کو مزید مضبوط بنا سکیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کامیاب اور امیر ترین افراد میں ضرور پائی جاتی ہیں، اور آپ یہ چیزیں اپنے اندر بھی پیدا کر سکتے ہیں اور ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ مثلا دنیا بھر میں پڑھے لکھے نوجوان ایک بڑی اکثریت ایک طویل وقت تک اپنی مرضی کی ملازمت ملنے کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے اور اپنا وقت برباد کرتی رہتی ہے جس کا انہیں احساس تک نہیں ہوتا، لیکن کامیاب افراد اپنے وقت کی اہمیت کو جانتے ہیں، اس لیے وہ کسی چیز کے انتظار میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ بہترین ملازمت کا انتظار نہ کریں بلکہ اپنے وقت کو کچھ نیا سیکھنے میں صرف کر دیں، اس سے آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور جو آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے میں مدد دے گا۔ اگر آپ زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح خطرہ مول لیے جاتے ہیں، اور صرف خطرہ ہی مول نہیں لینا بلکہ اس کی اہمیت اور نوعیت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ نقصان کا اندازہ لگاتے ہوئے خطرات مول لیں۔ صرف آمدنی کے لیے کام کرنا کافی نہیں۔ امریکی ارب پتی وارن بفٹ نے ایک بار کہا تھا کہ پیشہ ور افراد کو کوئی ایسا کام کرنے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جس میں وہ اپنی رقم کی پرواہ کیے بغیر اس کام میں خوش رہ سکے۔ دنیا بھر کے کامیاب لوگ پیسوں سے زیادہ اپنے شوق کو ترجیح دینا جانتے ہیں، کیونکہ جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو آپ کو کرنا پسند ہو تو آپ اس کام میں کبھی دلچسپی نہیں کھوئیں گے اور ہمیشہ محنت اور بہتر کام کرنے لیے ترغیب پائیں گے۔ محض پیسہ بچا کر اس دنیا میں کوئی بھی امیر نہیں ہو سکتا۔ اپنی دولت میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیسہ محفوظ کرنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ آپ کو اس پیسے سے سرمایہ کاری کہاں کرنی ہے۔ سرمایہ کاری کے سلسلے میں بہترین حکمت عملی آپ کو ترقی دلا سکتی ہے، اور آپ اس سلسلے میں سرمایہ کاری کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں۔ مطالعہ کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ زندگی میں کامیابی کے لیے آپ کو تیز دماغ کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ آپ کو مطالعہ کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔
اسپیس ایکس کے سی ای او ایلن مسک دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک ہے، جو روزانہ تقریباً 500 صفحات کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسکول لائف کے دوران روزانہ 10 گھنٹے پڑھتے تھے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔